جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب کی آج عدالتوں میں پیشی ہوئی، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اب اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت معزز عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے کچھ دیر میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن مجھے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آج رات کو یہ فیصلہ نہ سنایا جائے، کل یہ فیصلہ سنایا جائے، لیکن جتنی دیر ہوگی فیصلہ سنانے میں اس حوالے سے پھر افواہیں بھی آئیں گی کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پر اینی وے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے، خان صاحب کی آج عدالت میں پیشی تھی، بلکہ ایک نہیں متعدد ان کی پیشیاں تھیں۔ اسپیشلی وہ اسلام آباد آئے اور گزشتہ روز ہی مریم بی بی نے اپنے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جناب کہ عمران خان کی بھی 200 پیشیاں ہوں پھر انتخابات کروائے جائیں گے۔ ابھی تو ایک پیشی ہوئی ہے، ایک دفعہ وہ اسلام آباد آئے ہیں، ابھی 199 پیشیاں رہتی ہیں بقول مریم بی بی کی، یا بقول مریم بی بی یا ان کی خواہش کے مطابق ابھی 199 اور بھی پیشیاں ہونی چاہیے۔ لیکن آج پیشی کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ عوام آئے، نہ اسلام آباد پولیس کا کوئی بس چلا، لیکن وہاں پہ سیکیورٹی کا بہت بڑا لیپس ہوا۔ خان صاحب کے حوالے سے پہلے ہی ان کی جماعت کہہ رہی تھی کہ جی سیکیورٹی کے شدید خدشات ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، وہاں پہ مناسب سیکیورٹی نہیں ہے۔ اور جب عمران خان صاحب پہنچے وہاں پہ تو وہاں پہ واقعی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، لوگ ہی لوگ تھے۔ اور پھر اس کے اوپر اسلام آباد پولیس نے ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام جاری کیا۔ جی ہاں جی، آپ سمجھیں گے کہ شاید میں کوئی مذاق کرنے لگا، نہیں جناب، ٹویٹر کے اوپر ایک پیغام جاری کیا گیا کہ ہجوم کے درمیان ایک مشکوک شخص کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس شخص نے کیموفلاج جیکٹ اور سیاہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، عمران خان کی گاڑی کے پاس ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ ہجوم مت بنائیں، بصورت دیگر آنسو گیس استعمال کی جا سکتی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن موقع پر پہنچ گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا پولیس کو پہلے نہیں پتا تھا؟ پہلے انتظام تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے تھا نا، کہ جہاں پہ ہجوم اس طرح نہ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہجوم میں لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے چیک کر رہے ہیں اور وہ پولیس کا ٹویٹر کے اوپر پیغام پڑھیں گے؟ ادھر جو موقع پہ پولیس ہے وہ وہاں پہ کوئی اناؤنس کر دے، وہاں پہ کچھ کرے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ افراتفری نظر آئی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں عوام پہنچ گئے تھے۔ اور آج جو وہاں پہ دوست ہمارے کوریج وغیرہ کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ، جب خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے وہاں پہ تھوڑی بدتمیزی وغیرہ بھی ہوئی، اس کا بھی اب اسلام آباد پولیس نے نوٹس وغیرہ لیا افسران نے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اور شاید کوئی انکوائری وغیرہ بھی ہو۔ پر اینی وے جو لوگ وہاں پہ کوریج کر رہے تھے، آج یہ دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، جو عام عوام ہے، اس میں غصہ زیادہ تھا، اس میں اگریشن زیادہ تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نا ان میں غصہ بھی آ رہا ہے، اگریشن بھی آ رہی ہے۔ اور اس دن آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ خان صاحب نے جانا تھا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ آج خان صاحب اسلام آباد آئے تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، گیٹ سے اندر لوگ آ گئے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے جناب وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو ہم مقدمہ بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے؟ عمران خان آ رہا ہے، وکلا ان کے آ رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ آج وہاں پہ پیشیاں، اور ایک بھی پیشی نہیں ہے، متعدد پیشیاں ہیں، اس عدالت میں بھی جانا ہے، اس عدالت میں بھی جانا ہے، تو ان کی سیکیورٹی کا خدشات بھی ہیں۔ تو وہاں پہ تو آپ کو پہلے اس قسم کے انتظامات ہونے چاہیے تھے، فول پروف قسم کے، لیکن ایسے انتظامات نہیں تھے۔ اور پھر خود بقول اسلام آباد پولیس کے ایک مشکوک شخص جو ہے وہ عمران خان کی گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ یا پولیس کو کیسے پتا چلا کہ یہ مشکوک شخص ہے، یہ گاڑی کے پاس پہنچا؟ اور اس ہجوم کے اندر انہوں نے کیسے دیکھا؟ اگر ہجوم کے اندر انہوں نے سپاٹ کر لیا تھا تو اس کو پھر وہاں سے پکڑا کیوں نہیں گیا؟ کیا یہ شخص ابھی پکڑا گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس اس حوالے سے مزید تفصیلات شیئر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبویسلی جب ہجوم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پولیس کی جاب بھی آسان نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے پہلے پلاننگ ہونی چاہیے تھی اور یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آ سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو یہ ہے کہ مریم بی بی نے جو کہا تھا کہ 200 پیشیاں ہوں، تو میرے خیال میں آج ایک جو بھی پیشی ہوئی ہے اس سے شاید تسلی ہوئی ہوگی، یا بھی آپ نے 199 پیشیاں اور کروانی ہیں۔ دیکھیں، ہر پیشی کے اوپر عمران خان کی تحریک میں مومنٹم آئے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آج ان کے ورکر میں، عوام میں پہلے سے زیادہ ہمیں وہ تھوڑا سا اگریشن نظر آیا، فرسٹریشن نظر آئی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا تھوڑا سا پھر آپ نے دیکھا کہ عوام وہاں پہ پہنچی، اور وہاں پہ خان صاحب جدھر جدھر جا رہے تھے عوام ساتھ جا رہی تھی، اور اس کی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ جو پہنچے ہوں۔ اچھا، انتخابات کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر، اب اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی آیا یہ چیز سامنے آئی ہے
کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے، لیکن کچھ سورسز یہ بھی بتا رہی ہیں ہمیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج فیصلہ نہ سنایا جائے اور کل فیصلہ سنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو فیصلہ آ چکا ہو یا نہ آیا ہو۔ اگر کل فیصلہ آئے گا پھر تو نہیں ہے، اگر ادروائز انہوں نے جلدی سنا دیا تو آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہے وہ واضح فیصلہ آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اندر بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی بات ہوئی کہ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کوئی اتفاق کر لیں۔ بھائی سیاسی جماعتوں نے اگر اتفاق کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر لیتے۔ تو اب عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جو عوام کا بنیادی آئینی حق ہے اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے، آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو بھی آئین اور قانون کے مطابق چیز ہے اس کے اوپر عدالت کھل کے فیصلہ دے کہ جناب آپ انتخابات کروائیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس عدالت کے بہت سارے جو فیصلے ہیں، اس عدالت سے میری مراد ہے عدالتی نظام کے۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں اس کیس کے حوالے سے، اس میں بھی عدالت نے فیصلہ دیا کہ گورنر صاحب مشاورت کر کے تاریخ وغیرہ دیں الیکشن کمیشن سے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا سی سی پی او لاہور کے حوالے سے، غلام محمود ڈوگر صاحب کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ اب یہ جو فیصلہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جناب الیکشنز کروائے جائیں تو کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، یہ بھی لوگ کوشچن کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی آئینی عدالت ایک فیصلہ سنانے جا رہی ہے اور بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ اب اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ واضح سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے، اور اگر نہیں آتا تو پھر بتا دیا جائے کہ جناب کہ کیوں نہیں آتا، پتہ چل جائے کہ کون سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس فیصلے الیکشن کے فیصلے کے خلاف ہیں، یا کوئی معزز جج ہے جو سمجھتا ہے کہ اس وقت الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی کہ الیکشنز نہیں ہوں، پر کردار جو ہے ان کا اس وقت جو حکمراں جماعتوں کا کردار ہے وہ تو بالکل اس کے برعکس لگتا ہے۔ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے الیکشنز کروانے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کیا ان کا جو کردار ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ الیکشنز میں جانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ ایسا ہمیں نظر تو نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ باقی خان صاحب کا وارنٹ بھی ایک موقع کے اوپر آج جاری کیے گئے، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے، لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت ہوگی، ان کو ریلیف مل گئی۔ دیگر جو عدالتیں تھیں جہاں پہ وہ پیش ہوئے وہاں سے بھی ان کو ریلیف مل گیا، ان کی ضمانت ہو گئی۔ اور یہ جو کیس ہیں سارے، ویسے بھی ان کی جو جماعت ہے اور ان کے جو وکلا ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیاسی نوعیت کے کیس ہیں، ان میں نہ کوئی جان ہے نہ کچھ ہے، صرف خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے، سیاسی طور پہ آکوپائی کرنے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ اور جس خواہش کا اظہار مریم بی بی نے کل کیا تھا کہ 200 پیشیاں ہوں خان صاحب کی، وہ بھی میاں صاحب کی طرح عدالتوں میں جائیں، اور جب تک سزائیں معاف نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، الیکشنز نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں کس آئینی شک کے تحت انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، لیکن جو خان صاحب کی 200 پیشیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، پہلی پیشی کے بعد یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ عوام کا اتنا جمع غفیر جمع ہو گیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ تو اگر 199 مزید پیشیاں کروائی گئیں تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کا اندازہ آپ سب لوگ خود لگا سکتے ہیں۔ LSC کی اب عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ہاں، جب فیصلہ آ جائے گا وہ پبلک ڈومین میں ہوگا، اس کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے اپنی تشریح بھی دے سکتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن فیصلے اس ملک میں عدالتوں ہی نہیں کرنے ہیں، سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود یہ حکومت ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی، اور اسپیکر صاحب بھی عدالتی فیصلے کے باوجود جو PTI کے MNAs ہیں ان کو ایوان میں نہیں آنے دے رہے۔ اگر اس طرح ملک چلے گا تو پھر کہاں گیا آئین، کہاں گیا قانون؟ ایسے تو پھر پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہی بن جائے گا۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جس طرح آئین کی تہذیب کی گئی ہے، قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان ابھی بھی جو ہے ایک بنانا ریپبلک کے طور پہ چلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو سسٹم کے اندر بلیو کرنا چاہیے، عدالتوں کو موقع دینا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی فیصلے سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو آپ عدالت میں اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، لیکن عدالتی فیصلوں پہ عمل نہ کرنا میرے خیال میں بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔